المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو گزشتہ درس ہے اس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول پر بات کی تھی، اور ابھی ہم وہی سبق اسی سبق کا درس چل رہا ہے۔ اس میں آج انشاءاللہ ہم وہ چوتھا سبق جو ہمارا ہے فعل، فاعل اور مفعول، وہ مکمل کریں گے۔ اس میں جو رہ گیا فعل مجہول، وہ ہم کو آج پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم معروف فعل پڑھ رہے تھے، آج ہم کو فعل مجہول پڑھنا ہے، یعنی پیسو وائس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور جو آخر میں آپ کی کتاب پہ تمرین دی گئی ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ ہم فعل، فاعل اور مفعول پہ بات کر رہے تھے، اور جو دو تمرینات ہیں آپ کی کتاب میں وہ ہم نے حل کی ہے۔ آج ہم جو تیسری تمرین ہے اس کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے کہ فعل ماضی مجہول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو جو فرق ہے وہ سمجھنی ہے پہلے، ایکٹیو اور پیسو وائس میں کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جملہ ہے قتل خالد، قتل فعل، ورب خالد فاعل، سبجیکٹ حامدن، یعنی قتل فعل، خالد فاعل، حامدن مفعول۔ تو یہ ہمارا جملہ ہے، جملہ فعلیہ یہ، لیکن یہ ایکٹیو وائس میں ہے، یعنی اگر ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا خالد کلڈ حامد۔ لیکن اگر پھر ہم اس کو پیسو وائس میں چینج کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا حامد واز کلڈ بائی خالد۔ تو یہ انگریزی زبان میں ہم کو معلوم ہے، عربی زبان میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم فعل مجہول استعمال کرتے ہیں۔ تو فعل مجہول بنانے کے لیے ہم کو فعلہ، یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا قتلہ، فعلہ کے وزن پہ ہے، اس کا بنیادی مادہ ہے۔ یہ قتلہ سے یعنی فعلہ سے فعلہ، اس کو ہم کو تبدیل کرنا ہے، یہ مجہول کے معنی اس میں پیدا ہو جائیں گے، یعنی قتلہ سے قتلہ ہو جائے گا، قتلہ۔ اصل مادہ جو اس کا ہے جو ہم نے اسے پہلے پڑھا تھا یعنی فعلہ، اسی میں جو فا کلمہ ہے اس پہ ضمہ آیا ہے، اور جو عین کلمہ یعنی تا اس پہ کسرہ ہے۔ تو قتلہ اگر فعلہ ہم کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو کیا گیا، یعنی اسی پہ کام ہوتا ہے۔ تو جو فاعل ہے یہ واپس عربی زبان میں نہیں آتا ہے، اس کو ہم حذف کرتے ہیں، لیکن جو مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ آئے گا، یعنی وہ یہاں پہ آئے گا قتل حامد دن۔ یہ مفعول تھا پہلے جملے میں، لیکن اب یہ فاعل کی جگہ آ گیا ہے، تو اسی لیے اب یہ فاعل کی حرکت لے گا، اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ یہ جو حامد ہے جو اصل میں فاعل تھا، یعنی جو فعل معروف میں فاعل تھا وہ حذف کرتے ہیں، وہ ہم نہیں لاتے ہیں فعل مجہول میں، اس کو حذف کیا جاتا ہے، اس کی جگہ مفعول آتا ہے، اور اس مفعول کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں، نائب فاعل۔ تو یہی آپ کو سمجھنا ہے، فعلہ ہمارا بنیادی وزن تھا، اس سے ہم نے اس کا فا کلمہ اور عین کلمہ، اس فا کلمے پہ ہم نے ضمہ رکھا، اور جو عین کلمہ ہے اس پہ ہم نے کسرہ دی، تو اس کے یعنی یہ ایکٹیو سے پیسو بن گیا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ جملہ ہے اکل الخبز، اکل الخبز، یعنی اسے ایک مرد نے روٹی کھائی، ایک مذکر نے روٹی کھائی۔ یہ تو یہاں پہ فاعل نہیں آیا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے اسی کے ساتھ اکل الرجل الخبز، یعنی آدمی نے، اس میں فاعل کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے جملے میں، جو پہلا جملہ ہے اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اکل، آپ دوسرا جملہ دیکھیے، اکل الرجل الخبز، یعنی آدمی نے
روٹی کھائی. اب ہم کو اس کا ترجمہ یعنی اس کو مجہول معروف سے مجہول بنانا ہے, ایکٹیو وائس سے پیسو بنانا ہے. تو جو اکلا فعلا کے وزن پہ اس کا ہم کو فعلا کرنا ہے, یعنی اکلا اس کا ہو جائے گا. اکلا تو یہ مجہول فعل ہو گیا. الرجل جو اوپر ہے وہ اس کو ہم حذف کریں گے, اس کی جگہ مفعول آئے گا یعنی خبز. لیکن اس خبز کو ہم کو یاد رکھنا ہے, اس کو اب کیونکہ وہ فاعل کی جگہ آیا ہے تو اس کو یعنی فاعل کی جو اعراب یا حرکت ہے اس کو وہی حرکت آئے گی, یعنی اکل الخبز, روٹی کو کھایا گیا. کس نے کھایا یہ مجہول ہے یعنی پتہ نہیں ہے. عربی میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم فعل معروف سے فعل مجہول کی طرف جائیں گے, جو فاعل ہے اس کو حذف کیا جائے گا اور جو مفعول ہے وہ فعل یعنی فاعل کی جگہ لے گا اور اس کی حرکت بھی لے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اکل الفعل المجہول, الخبز نائب الفاعل, یہ فاعل کی جگہ ہے تو اسی لیے اس کی حرکت بھی آ گئی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جو بنیادی وزن تھا فعلا یا پھر اس کے ساتھ ہم نے سمیع یعنی فعیلا, اس کا ان کے گردان تھے ان کی وہ پریکٹس کی تھی اور ان کو سیکھا تھا. اب ایسے ہی 14 سے کے فعل مجہول کے بھی بنیں گے, یعنی جیسے آپ کو معلوم ہوگا غائب سے ہم پھر حاضر کی طرف اور پھر متکلم کی طرف آئیں گے. ایسی فعیلا سے آپ اس کی جو 14 سیگے ہیں یعنی جو ضمائر ہے ان کے وہ سیگے بن جائیں گے. تو یہاں سے فعیلا سے آپ کو شروع کرنا ہے, ویسے ہی جیسے ہم نے فعلا میں کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے. تو یہ میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. فعیلا فعیلا فعلو, تو یہ فعیلا فعیلا فعلو غائب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد مؤنث کی طرف ہم آئیں گے. فعلت فعلتا فعلنا, تو یہ غائب ہو گیا. اس کے بعد حاضر فعلتا فعلتما فعلتم, فعلتا فعلتما فعلتم حاضر یعنی مذکر کے لیے. فعلتی فعلتما فعلتن حاضر مؤنث کے لیے. پھر فعلتو اور فعلنا, تو یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے. جیسے ہم نے وہ سیگے فعل ماضی کے یعنی جو معروف سیگے تھے 14, وہ ہم نے 3 دیکھے تھے. اس میں فعلا فعیلا فعولا بھی آتا ہے, تو وہ ہم نے یاد کیے تھے. ایسے بھی یہ 14 سیگے بھی آپ کو یاد کرنے. اس میں خالی لام کلمہ جو ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے, اس پہ کوئی چینج نہیں کیونکہ لام پہ فتحہ ہی ہے. لیکن جو فا اور عین کلمہ ہے, فا پہ اب ضمہ ہے, عین کلمہ پر قصرہ ہے. تو ہم کو یہ یاد رکھنا ہے جیسے ہم نے اس وقت یاد کیا یا اس کی پریکٹس کی تھی. میں پھر سے ایک بار پڑھتا ہوں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. تو یہ اس کی گردان تھی. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. تو میں نے فعلا کی جگہ قتلا استعمال کیا ہے تاکہ معنی اس کے معنی واضح ہو جائیں. کیا ہے فعلا کی جگہ قتلا, قتلا اس ایک مذکر کو قتل کیا گیا. کس نے کیا وہ مجہول ہے, پت فاعل ہم کو معلوم نہیں ہے کون ہے. اگر ہم قتلا کہیں گے سیدھے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا قتلا اس نے قتل کیا, قتلا اس کو قتل کیا گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اسی پہ کام ہو رہا ہے, لیکن مجہول میں جو وہاں پہ جو نائب فاعل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں فعل جو معروف فعل ہوتا ہے اس میں ہم دونوں ہوتے ہیں, یعنی جو یہ قتلا جو ہے متعدی فعل ہے, تو اس میں دونوں آپ دیکھیں گے, فاعل بھی اور مفعول بھی. وہاں پہ جیسے میں نے لکھا بورڈ پہ پہلا جملہ قتلا خالد حامدن, خالد نے حامد کو قتل کیا. تو اس میں فاعل بھی ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ. لیکن جو فعل مجہول ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبجیکٹ ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے اور جو آبجیکٹ ہے اس کو سبجیکٹ کی جگہ لایا جاتا ہے جس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. قتلا اس ایک مذکر کو قتل کیا گیا, واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ایسے قتلا ان 2 مذکر کو قتل کیا گیا. قتلو ان سب مذکر کو قتل کیا گیا. قتلت اب مؤنث کا صیغہ, اس ایک مؤنث کو قتل کیا گیا. قتلتا ان 2 مؤنث کو قتل کیا گیا. قتلنا ان سب مؤنث کو قتل کیا گیا. تو یہ غائب کا ہو گیا ہمارا مذکر اور مؤنث دونوں. اس کے بعد مخاطب
قتلتا تم کو قتل کیا گیا، قتلتما تم دو کو قتل کیا گیا، قتلتم تم سب کو قتل کیا گیا۔ اب مؤنث قتلتی تو ایک مؤنث کو قتل کیا گیا، قتلتما تم دو مؤنث کو قتل کیا گیا، قتلتن تم سب مؤنث کو قتل کیا گیا۔ تو یہ مخاطب کا صیغہ، پھر آخر میں متکلم، قتل تو مجھے قتل کیا گیا، قتلنا ہم کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں پہ اور میں نے مثالیں اس کے بعد بیان کیا تاکہ آپ پورا، کیونکہ جو مؤلف ہے انہوں نے ایسے مثال بیان نہیں کیا، انہوں نے خالی صیغہ دیا ہے اور اس کا کہا ہے کہ آپ ترجمہ کیجئے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں داہنے سائڈ سے ایکٹیو وائس یعنی فعل معروف ہے، قتل حامد محمودن، جیسے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بہت سارے ایسے جملے حل کیے تھے۔ قتل حامد محمودن، قتل فعل، حامد فاعل مرفوع، محمودن مفعول منصوب، فعل فاعل مفعول۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب جب ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو قتل سے قتل ہو جائے گا، قتل حامد جو ہے یعنی جو فاعل ہے یہ آپ کو یاد رکھنا وہ حذف ہو جائے گا۔ انگریزی زبان کے برعکس، انگریزی زبان میں واپس سبجیکٹ بھی آتا ہے اور آبجیکٹ بھی، لیکن جو عربی زبان ہے اس میں ہم جو سبجیکٹ ہے اس کو حذف کرتے ہیں۔ تو لیکن جو یہ آبجیکٹ ہے اب وہ سبجیکٹ کی جگہ یعنی فاعل کی جگہ آیا تو اب اس کی حرکت وہی ہوگی جو فاعل کی ہوگی، یعنی وہ مرفوع ہوگا، یعنی قتل محمودن، محمود کو قتل کیا گیا۔ دوسرا جملہ ہے آپ کے سامنے، خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو یہ معروف ہے، اللہ اس میں فاعل ہے، انسان مفعول ہے۔ اب ہم کو اس کو مجہول بنانا ہے یعنی پیسو بنانا ہے، تو خلق الانسان، خلق فعل مجہول، الانسان نائب فاعل، اصل میں یہ مفعول تھا لیکن اب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو یہ نائب فاعل بن گیا۔ اسی کے ساتھ تیسرا جملہ آپ کے پاس ہے، فتح الولد الباب، فتح کھولنا، فتح فعل، الولد فاعل، سبجیکٹ، الباب مفعول، فعل فاعل اور مفعول، یہ معروف ہے، معروف کی کنسٹرکشن۔ اب ہم کو مجہول بنانا ہے اس کا، تو جو فتح فعل ہے اس کا یعنی اس میں جو عین اور لام کلمہ ہے اس میں تبدیلی آئے گی، یعنی فتح، یعنی فعلہ کے وزن پہ، فتح کھولا گیا، الباب ولد فاعل کو ہم نے حذف کیا، فتح الباب دروازے کو کھولا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل نہیں ہے، کس نے دروازے کو کھولا وہ وہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجہول ہے، یعنی جو فاعل ہے جس نے فعل کو انجام دیا وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فتح الباب، باب اصل میں مفعول تھا، یہ اب فاعل کی جگہ آ گیا تو اسی کی اس نے حرکت بھی لے لی ہے۔ تو اب ہم اپنی جو آخری تمارین ہے مؤلف نے بیان کیا اس کی طرف آتے ہیں۔ یعنی مؤلف نے پورے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملے، لیکن انہوں نے ویسے جو فاعل ہے اس کو ان کو ظاہر نہیں کیا ہے، انہوں نے ان کو یعنی ضمیر کے صیغے میں استعمال کیا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، جو تیسری آخر میں آپ کے جو چوتھا سبق ہے اس میں آخری تیسری تمارین اس پہ دی گئی ہے۔ تو مؤلف فرماتے ہیں کہ الفاظ کے معنی بتائیے۔ تو پہلے انہوں نے ضربو پہلی مثال ہے، یعنی ہمیں فعل یعنی فعل سے ہم نے فعل مجہول بنایا۔ اب ہمارے پاس ایک اور فعل ہے یعنی ضربہ، یعنی یہ ضربہ کے وزن پہ یعنی مجہول، ضربہ یعنی اس کو مارا گیا، ضربہ۔ اب اس کے ساتھ ابھی ہم نے آپ نے اس کی گردان دیکھی قتلہ کی، قتلو آپ نے دیکھا، تو اسی وزن پہ ہے ضربہ، ضربو، فعل ضربہ، پھر اس کے بعد واو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔
تو آپ نے دیکھا ابھی ہم نے ترجمہ کیا قتلا قتلا قتلو قتلو ان سب مذکر کو قتل کیا گیا. یہاں پہ ضربہ کے معنی ہے مارنے کی. تو ضربو ان سب مذکر کو مارا گیا. تو ایسے اسی پیٹرن پہ دوسرے بھی مؤلف نے جو مثالیں بیان کی ہیں. نصرت نصرہ مدد کرنا, نصرہ معروف ہے, نصرہ سے نصرہ, نصرہ نصرہ نصرو نصرت واحد مؤنث کا صیغہ ہے یعنی غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے نصرت. نصرہ اس نے مدد کی, نصرہ اس کی مدد کی گئی, نصرت اب مؤنث کے لیے ہے تو اس ایک مؤنث کی مدد کی گئی. اسی طرح ذبحت ذبح اس نے ذبح کیا, ذبح اس کو ذبح کیا گیا. ذبحت ایسے ہی یعنی نصرت کے وزن پہ ہے یعنی واحد غائب مؤنث. ذبحت یعنی اس ایک مؤنث کو ذبح کیا گیا. ظلمت ظلمہ معروف ہے یعنی ظلم کرنا, ظلمہ اسی کا مجہول ہے یعنی اس پہ ظلم کیا گیا. ظلمت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ظلمت یعنی جیسے ذبحت نصرت تھا ایسے ہی ظلمت اس ایک مؤنث پہ ظلم کیا گیا. قطع یعنی یہاں پہ قطع ہے, قطع قطع سے, قطع اس کا معروف صیغہ ہے یعنی معروف وزن ہے. قطع کاٹنا, قطع اس کو کاٹا گیا. تو یہاں پہ یہ پہلا ہی صیغہ ہے یعنی فعیلہ کے وزن پہ, تو یہ قطع اس ایک مذکر کو کاٹا گیا. تو مؤلف نے یہاں پہ جو نائب فاعل ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے, انہوں نے خالی اسی کی تمرین کروائی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ فعل معروف سے فعل مجہول کیسے ہم بناتے ہیں. یعنی قطع ہم یہاں پہ کوئی بھی مذکر شے استعمال کر سکتے ہیں. مثال ہم کہہ سکتے ہیں قطع الحبل یعنی اس ایک مذکر نے حبل یعنی رسی, اس ایک یعنی قطع الحبل رسی کو کاٹا گیا. حبل چونکہ یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے کہ جو نائب فاعل ہے وہی اسی کے یعنی نائب فاعل ہی یہ طے کرے گا کہ فعل کا کون سا ضمیر آئے گا. یعنی جب ہم نے کہا قطع الحبل تو یعنی رسی جو ہے یہ مذکر ہے تو اس لیے مذکر کا صیغہ آئے گا یعنی رسی کو کاٹا گیا. تو لیکن مؤلف نے وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے یعنی جو نائب فاعل ہے, انہوں نے خالی جو افعال ہے مختلف افعال ان کو ذکر کیا ہے یعنی ان کے جو مجہول یعنی جو افعال مجہول ہے ان کو ذکر کیا. تو قطع اس ایک مذکر کو کاٹا گیا. نظرتو ہم کہہ سکتے ہیں فعلتو یا قتلتو. نظرہ دیکھنا, نظرہ اس ایک مرد نے یا اس ایک مذکر نے دیکھا. نظرہ اس کو دیکھا گیا. نظرتو اب متکلم کا صیغہ ہے, نظرتو مجھے دیکھا گیا. اس کے بعد صنعو صنع بنانا, اسی سے ہے مصنع یعنی فیکٹری بنانے کی جگہ. صنع اس ایک مذکر نے بنایا, صنع اس ایک مذکر کو بنایا گیا. صنعو اب جمع مذکر کا صیغہ ہے, صنعو یعنی فعلو یا قتلو آپ کہہ سکتے ہیں. ان سب مذکر کو بنایا گیا. یہاں پہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں مکان یا کوئی اور چیز یعنی جو مذکر ہو کیونکہ مذکر کا جمع صیغہ استعمال ہوا ہے. ان سب مذکر کو بنایا گیا. خلقتم خلقہ پیدا کرنا یعنی خلقہ ہم کہتے ہیں خلق اللہ الانسان, جیسے میں نے ابھی مثال دی یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. خلقہ اس کو پیدا کیا گیا. یا ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں خلق الانسان من طین یعنی انسان کو پیدا کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقہ اس کو پیدا کیا گیا. خلقتم اب مخاطب جمع کا صیغہ مذکر آ گیا. خلقتم یعنی خلقتم خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقہ اس کو پیدا کیا گیا. اب اس کے ساتھ مخاطب جمع کا صیغہ خلقتم تم سب کو پیدا کیا گیا. خلقنا خلقہ معروف, خلقہ مجہول. خلقنا جیسے خلقتم تم سب کو پیدا کیا گیا, خلقتو مجھے پیدا کیا گیا. یہاں پہ خلقنا متکلم کا یعنی جو جمع صیغہ ہے, خلقنا ہم سب کو پیدا کیا گیا.
حبستما، حبستما یعنی یہ حبسہ سے ہے، حبسہ اس کا اصلی مادہ ہے، حبسہ یعنی قید کرنا، حبسہ اس ایک مذکر نے قید کیا، حبسہ اس ایک مذکر کو قید کیا گیا، حبستما یعنی یہ تثنیہ ہے، یعنی ڈیول جو ہمارے پاس آتا ہے تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے بھی. تم دو مذکر یا مؤنث کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں قید کرنا تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص ہے، تو تم دو مردوں یا تم دو عورتوں کو قید کیا گیا. اسی کے ساتھ وجدہ یعنی وجدتا، وجدہ اس کا اصل ہے یعنی معروف صیغہ، تو وجدہ سے وجدہ اس ایک نے پایا، وجدہ تو اس کا مجہول ہے وجدہ، وجدہ اس ایک کو پایا گیا، تو وجدتا یہ وجدت، وجدتا، وجدنا یعنی مؤنث کا تثنیہ ہے یعنی غائب تھرڈ پرسن، وجدتا ان دو مؤنث کو پایا گیا. پھر آخری ہے یعنی تنہ، سعلا یہ سعلا سے ہے، سعلا اس کا معروف صیغہ ہے، اب اسی سے سئلا، الا اس کے ساتھ سئلا کے ساتھ تنہ، تنہ کا ضمیر لگایا گیا ساتھ، جو مؤنث جمع کے لیے مخاطب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سئلتن، سالا اس ایک نے سوال کیا، سالا طالب المدیرہ طالب علم نے یعنی ہیڈ ماسٹر سے سوال کیا، یہ معروف ہے. سئلا اس سے سوال کیا گیا، سئلا اس سے سوال کیا گیا، لیکن اب اس کے ساتھ ضمیر لگا ہوا ہے سئلتن، تم سب عورتوں سے سوال کیا گیا. تو یہ جو تیسری تمرین ہے وہ مکمل ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب ہم یعنی یہ درس بھی اسی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. اب ہم کلید کی طرف آتے ہیں، جو یہ ہمارے اس میں 3 تمارین تھی، تو تینوں کو ہم نے حل کیا. تو پہلی جو آپ مشق دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول پہ بات کی تھی. یعنی پہلا آپ دیکھ رہے ہیں قرأ حمید الکتابہ، فعل، فاعل اور مفعول. اس میں جو اہم چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، جیسے مثال ہے عجنت الامرأۃ الدقیقہ، عجنت جو ہے فعل، امرأۃ فاعل اور دقیقہ وہ اس کا مفعول ہے. لیکن جو اہم قاعدہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ جب فعل یعنی جب فاعل ظاہر ہو، یعنی جیسے یہاں پہ امرأۃ ہے، تو اگر فعل ظاہر جمع ہو یعنی امرأۃ کی جگہ اب النساء ہوگا، لیکن جو فاعل ہے وہ اس صورت میں واحد ہی آئے گا، یعنی اس میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوگا، یعنی اجن نہیں ہو، اجنن. یعنی ہم اس سے آسان مثال دے سکتے ہیں، یعنی جو ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر فعل ہے یعنی اگر فاعل ہے جو ظاہر ہے، یعنی جو جملے میں موجود ہے، جو ضمیر کی شکل میں نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ لیکن جمع ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں خرجہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں. خرج ہم کہیں گے کہ عورتیں نکلی، عورتیں. خرجنا اگر ہم ویسے قاعدے کی طرف جائیں گے تو سیدھے ہم دیکھیں گے خرجنا النساء، یعنی عورتیں نکلی، لیکن جو فعل کا صیغہ ہے وہ جمع نہیں آئے گا، وہ واحد ہی آئے گا، یعنی خرجت ہوگا، خرجت النساء. یہ ہم نے اس پہ بات کی تھی پچھلا جو ہمارا سبق یعنی درس تھا، اس پہ ہم نے بات کی تھی. یعنی جو فعل ہے، فعل اگر وہ ظاہر ہے، جمع ہے، لیکن اس کا جو فاعل اگر ظاہر ہے یعنی جملے میں موجود ہے لیکن جمع ہے، تو اس کا جو فعل ہے وہ جمع نہیں آئے گا، وہ واحد ہی آئے گا. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جو نیچے جملہ ہے نصر صدیق حمید حفیظ خالد، یعنی حمید کے دوست نے خالد کے پودے کی مدد کی. صدیق کو حمید ہم نے کہا تھا یہ مرکب ہے، یعنی یہ فاعل ہے لیکن مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. اور حفیظ خالد یہ مفعول ہے، مرکب ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. پھر ہم نے دوسری مشق کو بھی اس کے بعد حل کیا تھا. اس میں ہم نے جعل استعمال کیا تھا. ہم نے کہا تھا جعل
یہ سیارہ کے معنی میں وہاں پہ استعمال ہوا ہے، جیسے جعل اللہ محمدن رسولا والاسلام دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور اسلام کو دین بنایا. تو یہاں پہ دو مفعول آپ نے دیکھے تھے، دو مفعول آئے تھے، محمد اور رسول، اسلام اور دین. اسی طرح اس میں ہم نے نفی بھی کی تھی، یعنی جو فعل ماضی ہے اس کی نفی بھی کی تھی، یعنی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. ما نافی ہم نے استعمال کیا تھا، ما ربحت تجارت. تو اس کے بعد ہم نے آج تیسری اس کی جو تمرین ہے وہ بھی حل کی تھی. تو اس کے ساتھ یہ درس مکمل ہوتا ہے. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ حروف جر کے بارے میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.